السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرماتے ہیں میں نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بات بیان فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا ہمارے دور کا، وہ بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا بدکار تھا، بڑا سیاہ کار تھا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن جب اس کا انتقال ہوا، اس کو موت آئی، تو اس کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ پاپی، گنہگار، بدکار، سیاہ کار جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے خواب کی حالت میں اس سے پوچھا کہ اے جوان، ہم تو تجھے جانتے ہیں، تو تو مجرم تھا، تو تو پاپی تھا، تو تو بہت بڑا شرابی تھا، گنہگار تھا، مگر تو جنت کے باغوں میں دکھ رہا ہے۔ ہم تجھے جنت کے باغوں میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر تجھے جنت کے باغوں میں حاجی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ تو نے کبھی حج کیا ہی نہیں اور تجھے کبھی حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن جہاں حاجیوں کو جنت میں رکھا جاتا ہے ہم تجھے وہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس جوان نے خواب دیکھنے والوں کو جواب دیا، اے خواب دیکھنے والوں، اے مجھ سے یہ سوال کرنے والوں، اے مجھ سے یہ پوچھنے والوں کہ میں جنت میں کیسے آ گیا، جبکہ میں گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، بدکار تھا، پاپی تھا، بہت بڑا شرابی تھا، اور میں نے کبھی حج بھی نہیں کیا، اور حج کی حیثیت سے میرے اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میری عادت تھی جب بھی میں گھر سے نکلتا اپنی ماں کے قدم کو چوم کر نکلتا تھا، اپنی ماں کی دعاؤں کو لے کر نکلتا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ماں باپ کے قدم یا ہاتھوں کو چومتا ہے اللہ اس کو 1000 برس کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کو جب خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ تو حاجی کی حیثیت سے جنت میں دکھ رہا ہے، جبکہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، شرابی تھا، تو اس نے کہا میں جب بھی گھر سے نکلتا تھا تو اپنی ماں کے پیر کو چوم کر نکلتا تھا، تو میری ماں دعا کرتی تھی اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تجھے حاجیوں کے ساتھ جنت عطا کرے۔ تو یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا اور حاجیوں کے ساتھ مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اور جو حج کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، جو حج کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، وہ گھبرائے نہ، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے۔ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی حج کا ثواب ہے، ان کی خدمت کرنا بھی حج کا ثواب ہے، اور ان سے تعظیم اور تکریم کرے، ان سے محبت سے بات کرے، ان سے جھگڑے نہ۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے محبت سے بات کرتے ہیں، باہری لوگوں سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن گھر جب آتے ہیں تو ماں سے جھڑک کر بات کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ سے جھڑکو نہ بلکہ ان سے محبت سے پیش آؤ۔